العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا محمد بن حمید الرازی انبأنا ابو داود الطیالسی عن عباد بن منصور عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکتحل بالاسمت فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. عزیز طلبہ، یہ باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما کے بیان سے متعلق ہے. سرما لگانے میں 3 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ سرما لگانے سے آنکھوں میں زینت ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ بیماریوں میں شفا ہوتی ہے، اور تیسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. سرما لگائیں جب تک سرمے کا اثر آنکھوں میں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں یہ سرما لگانا ہوگا. تو جب تک سرما لگانے سے اس کے اثر کے ختم ہونے تک کا وقت وہ سب ثواب میں گزرے گا، اتباع سنت کا اجر ملتا رہے گا. بہرحال سرما کا استعمال یہ مستحب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے ہو تو عبادت ہی عبادت ہے. روایت ہے حضرت ابن عباس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمد والا سرما استعمال کرو. اکتحلوا بالاسمد. اسمد اصل میں خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے جس سے سرما بنایا جاتا ہے. وہ سرما کالا ہوتا ہے مگر سرخی مائل ہوتا ہے. اس کا بڑا فائدہ ہے. یہ بہترین سرما اس لیے کہلاتا، فرمایا فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ، کیونکہ یہ بصارت یعنی نگاہ کو روشن کرتا ہے، تیز کرتا ہے، اور يُنبِتُ الشَّعْرَ، پلکوں کے بال کو اگاتا ہے. ظاہر ہے کہ آنکھوں میں روشنی ہو، نگاہ تیز ہو اور پلک کے بال پورے طور سے اگے ہوں، یہ آنکھوں کی زینت ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہاں اکتحلو جو امر کا صیغہ ہے، یہ امر ندب اور استحباب کے معنی میں، یعنی مندوب اور مستحب ہے ایسا کرنا. اس میں دینی فائدہ کی اتباع سنت ساتھ ساتھ دنیاوی فائدہ ہے کہ نگاہوں میں تیزی، روشنی اور پلکوں کے بالوں کو اگانا، بڑھانا، یہ دنیاوی فائدہ. البتہ صرف زینت کے لیے سرما استعمال کیا جائے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے. علاج کے لیے دوا کے طور پر سرما لگانا یہ جائز ہے. ایک روایت معقول میں بیان کی اور آگے فرماتے وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَتْ لَهُ مُكُحْلَةٌ، اور ابن عباس نے گمان کیا. زعم ضمیر ابن عباس کی طرف لوٹ رہی ہے. زعم یہ قال کے معنی میں، یعنی ابن عباس نے فرمایا ہے. رہی بات کہ زعما کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا گیا، قال کیوں نہیں کہا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے والی جو حدیث بیان کی گئی تھی وہ حدیث قولی تھی کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور آگے جو حدیث بیان فرما رہے وہ حدیث فعلی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، آپ کے معمول کو بتایا گیا. لہذا
قال کے بجائے زعم کہہ دیا تاکہ حدیث قولی اور حدیث فعلی میں امتیاز ہو جائے۔ ایک دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ پہلی والی جو حدیث تھی وہ مرفوع ہے اور دوسری والی جو حدیث ہے وہ موقوف ہے، لہذا ان دونوں میں فرق کے لیے، دونوں میں امتیاز کے لیے یہاں پر زعم کا لفظ استعمال کیا۔ فرمایا وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ۔ مکحلہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ اس میں اعلیٰ ہے، لیکن اس میں اعلیٰ میں پھر میم کو کسرہ ہونا چاہیے، مکحلہ، مگر ضمہ کے ساتھ محدثین کی ہاں یہ لفظ مشہور ہے۔ بہرحال محدثین اس کو ظرف نہیں مانتے بلکہ اس میں اعلیٰ قرار دیتے ہیں، یعنی سرما کا اعلیٰ، اعلی کحل یہ مکحلہ ہے، سرما لگانے کا اعلیٰ، سرما دانی بولتے ہیں، اعلی کحل سرمے کا اعلیٰ بولتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس میں سے آپ ہر رات 3 بار اس آنکھ میں اور 3 بار اس آنکھ میں سرما لگایا کرتے تھے، دونوں آنکھوں میں الگ الگ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے، جیسا کہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ زیادہ لگاویں اور رات کے وقت لگاویں تو آنکھوں میں اس کا اثر زیادہ سرایت کرتا ہے۔ پوری رات سرمے کا اثر ہو، آنکھ بند ہو، حرکت نہ کرے تو آنکھ کے تمام حصوں میں وہ سرما سرایت کر جاتا ہے اور اس سے آنکھوں کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ 3 بار جو استعمال کیا حضور نے، یہ قلت اور کثرت کے درمیان اعتدال کو اختیار کیا، قلت بھی نہ ہو، کثرت نہ ہو، بیچ میں۔ اور 3 کا عدد جو اختیار فرمایا یہ طاق عدد ہے، اور طاق عدد کو پسند کیا گیا۔ ایک روایت میں من اکتحل فلیوتر، کہ جو کوئی سرما لگائے تو چاہیے کہ طاق بار لگاوے۔ آگے جو دوسری روایت ہے اس روایت میں 2 سند کے ساتھ حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں حدثنا عبداللہ ابن صباح ہاشمی بصری اخبرنا عبید اللہ ابن موسیٰ اخبرنا اسرائیل ابن یونس عن عباد بن منصور، اس کے بعد فرما رہے ہاں، اور پھر آگے دوسری سند آ رہی وحدثنا علی ابن حجر، اور پھر آگے عن ابن عباس کے بعد کہہ رہے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقتحل قبل ینام بالاسم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اسمد نامی سرما استعمال کرتے تھے 3 بار ہر آنکھ میں۔ اور آگے فرمایا وقال یزید بن ہارون، یزید بن ہارون نے فی حدیث، ان کی حدیث یعنی ابن عباس کی جو حدیث بیان کی اس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سرما دانی تھی جس سے سونے کے وقت آپ سرما لگاتے تھے 3 بار ہر آنکھ میں۔ اصل میں حدیث کی تقویت اور تاکید کے لیے امام ترمذی 2 سند لا رہے ہیں، اور ایک سند سے دوسرے سند کی طرف جو منتقل ہو رہے ہیں تو دونوں سندوں کے درمیان امتیاز کے لیے ہا کا لفظ لا رہے ہیں، یعنی پہلی سند ہا سے پہلے ختم ہو گئی، اب دوسری سند ہا کے بعد شروع ہوگی۔ اس طرح جب
متن ایک ہو اور سند دو ہو تو دونوں سند کے بیچ میں محدثین کا طریقہ یہ کہ لفظ ہا کو لکھ دیا جاتا، یعنی یہ حدیث متعدد سند سے منقول ہے، لہذا تعدد اسناد سے حدیث میں تقویت ہو جاتی ہے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب سند متعدد ہوں، طرق متعدد ہو اور مختلف سندوں سے کوئی ایک حدیث پیش کی جائے تو وہاں حدیث کا متن اس سند کا ذکر فرماتے ہیں جو سند عالی ہوا کرتی ہے۔ ہاں یہ تحویل کا مخفف ہے، یعنی منتقل ہونا، بدلنا، ایک سند سے اب دوسری سند کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، ہاں ای تحویل، یعنی سند بدل رہی یہاں سے۔ دو سندوں سے ایک متن پیش فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اسمت نامی سرما لگاتے تھے ہر آنکھ میں 3 بار، اور یزید بن ہارون نے ابن عباس والی حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سرما دانی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت میں ہر آنکھ میں 3 بار سرما استعمال فرماتے تھے۔ آگے کی جو روایت ہے اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علیکم بالاسمت عند النوم، سونے کے وقت اسمت نامی سرما کو اپنے اوپر لازم پکڑو۔ علیکم یہ اس میں فعل ہے جو خضوع کے معنی میں، یعنی اسمت نامی سرما کو لو، ای اکتحلوا بہ، یعنی اس کو استعمال کرو، اسمت نامی سرما سونے کے وقت۔ فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ وَيُنبِتُ الشَّعْرَ، اس وجہ سے کہ یہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور پلک کے بال کو بڑھاتا ہے، اگاتا ہے۔ یہ تعلیل بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس تعلیل سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ سرما لگانے والے نے جب سرما اتباع سنت کی نیت سے لگایا تو اس کے لیے یہ بھی چاہیے کہ وہ علاج، معالجہ اور دوا کی نیت بھی استعمال کریں۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، اور ساتھ ساتھ آنکھوں کے لیے وہ بینائی کو تیز کرے، روشنی کو بڑھائے، پلک کے بال کو اگاوے، یہ دوا ہے، علاج ہے، اس نیت سے بھی سرما استعمال کرے۔ عورتیں وغیرہ جو محض زینت اور فیشن کے طور پر سرما لگاتی ہیں تو محض زینت کی نیت پر اکتفا نہ کرے، یہ عورتوں کی مشابہت ہو جائے گی۔ آگے کی روایت بھی حضرت ابن عباس کی ہے۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر اکحالکم الاسم، کوہل کی جمع کحال، تمہارے سرموں میں سب سے بہترین سرما اسمت نامی سرما، اور وجہ بتا یجل البصر، جو نگاہ کو، بصارت کو جلا بخشتا ہے، تیز کرتا ہے، روشنی دیتا اور بال کو اگاتا ہے، پلک کے بال کو بڑھاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پر اسمت نامی سرمے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین سرما کہا، یہ ہر اعتبار سے نہیں بلکہ آنکھوں کی صحت کی حفاظت کے اعتبار سے، مرض اور بیماری میں نہیں، ورنہ تو بسا اوقات آشوب چشم کی بیماری ہو اور اس میں یہ سرما لگا دیا جائے تو فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے۔ اسمت کے علاوہ دوسرا سرما وہاں پر زیادہ بہتر ہوتا، اسمت نامی سرما اور مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے ہر مرض میں شفا کے لیے یہ اسمت نامی سرما کو بہتر سرما نہیں کہا گیا، بلکہ بیماری آنے سے پہلے آنکھوں کی صحت کی حفاظت کے اعتبار سے اس کو بہتر قرار دیا گیا۔ لہذا آشوب چشم وغیرہ کی بیماری ہو، آنکھ آئی ہوئی ہو اور اس وقت یہ اسمت نامی سرما لگایا جائے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ تو خیر اور بہتر ہونا الگ اعتبار سے ہے، من وجین ہے، نہ کہ من کل الوجوہ۔
آگے کی روایت بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بالاسمت، روایت میں ماقبل میں کلام ہو چکا، علیکم اسم فعل اکتحلو یعنی سرما لگاؤ اسمت والا، فإنہ اس لیے کہ وہ بصر نگاہ کو روشنی بخشتا ہے، جلا بخشتا ہے، تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال کو اگاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن کئی سندوں سے مکرر امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ اس کی وجہ اصل حدیث کی تقویت اور حدیث کے مضمون کی تاکید ہے۔ تو مختلف سندوں سے کئی بار ایک ہی حدیث کو بیان فرمایا، جس سے کہ حدیث کی اصل قوی ہو جاتی، اصل حدیث میں قوت آ جاتی اور مضمون حدیث مؤکد ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہی حدیث ماقبل میں آئی تھی اور وہاں ایک راوی آئے تھے عباد بن منصور، چنانچہ وہ 2 سندوں کے ساتھ جو حدیث بیان ہوئی تھی ماقبل میں، اور وہاں دونوں سندوں کے بیچ میں جو حال آئے تھے تحویل کا مخفف، تو ہا سے پہلے عباد بن منصور اور ہا کے بعد جو سند ہے اس میں بھی عباد بن منصور، اور عباد بن منصور راوی کے بارے میں متفقہ طور پر محدثین کا کہنا ہے کہ وہ ضعیف راوی ہے، ان پر تدلیس کا الزام ہے۔ اس وجہ سے اس راوی کے ضعیف ہونے سے کہیں حدیث میں ضعف نہ آ جائے، اس لیے اور اس راوی کے بغیر اور دوسری سند سے جو یہ حدیث آئی ہے تو اس سند کے ساتھ بھی اس حدیث کو بیان کر دیا، جیسا کہ یہاں پر ہے حدثنا ابراہیم بن المستمر بصری حدثنا ابو عاصم عن عثمان ابن ابی عبد الملک عن سالم عن ابن عمر، یہاں پر عباد بن منصور نہیں آتے ہیں، یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، لہذا حدیث کا مضمون مؤکد ہو جائے، اصل حدیث میں قوت آ جائے، اس لیے مقرر سند کے ساتھ ایک حدیث کو بیان فرما دیا۔ یہ وجہ ہے تکرار کی، یہ وجہ ہے تعدد اسانید کی۔ اب یہ فنی اور اصطلاحی چیزیں ہیں علم حدیث میں، اس کو ذہن نشی رکھیں، انشاءاللہ بہت سارے موقع پر یہ سب باتیں جو فنی اعتبار سے آتی ہیں یہ کام آتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.